یہ جو منافقین کا قول اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے نا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، تو یہاں سب سے پہلے تو ایک اصول ذہن میں رکھے گا، قرآن پاک کے اندر جب کبھی منافقین کا یا کفار کا کوئی قول نقل کیا جائے گا، اس قول سے کسی بھی چیز کے جواز کا استدلال نہیں کیا جاتا. یعنی کہ مثلا اس آیت سے کوئی استدلال کرے کہ آج مدینہ منورہ کو جو ہے نا یثرب نام سے پکارنے کی اجازت ہے، ہم منع کر دیں گے، نہیں، اس لیے کہ یہ منافقین کا قول ہے جو قرآن پاک نے ذکر کیا. اور جب کبھی کفار کا قول مذمت کے طور پر قرآن ذکر کرے، اس سے جواز کے استدلال نہیں پکڑے جاتے، کیونکہ وہ بطور مذمت کے ان کا قول ذکر کیا گیا. اور ضمنی طور پر یہاں میں مسئلہ ذکر کر دوں کہ ظاہر ہے یثرب مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانا نام تھا، تو یہ ایک بہت ڈسکشن علماء کرام کے زمانے میں رہی ہے کہ اب مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب نام سے پکارنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کیوں نام بدل دیا گیا. اور عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ رہی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی برا نام ہوتا نا، کسی انسان کا بھی کوئی نام برا ہوتا اس کو بھی بدل دیا کرتے تھے، کسی جگہ کا نام برا ہوتا اس کو بھی بدل دیا کرتے تھے. یہ عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیوں رہا تھا، یہ بھی میں ضمناً ایک سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے گا، یثرب جو ہے نا، اس کا لغوی معنی اردو میں جس طرح ہم کہتے ہیں منحوس، کوئی جگہ ہے منحوس، یا کوئی شخص ہے اس کا نام کسی نے رکھ دیا منحوس ہے. یثرب سے فساد والا اس کا معنی ہے. اس کے علاوہ بھی کئی توبیخ والا مطلب ہے، ملامت والا مطلب ہے، فساد والا مطلب ہے، مواخذہ بالذنب والا مطلب، اچھا معنی نہیں ہے. اور منافقین بھی جو مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب بولتے تھے، وہ اسی برا معنی کا لحاظ رکھ کر ہی بولا کرتے تھے، یہ زمین فساد والی ہے، منحوس زمین ہے، برکت والی زمین نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ نے اس شہر کو چن لیا، اور رسول جس وقت تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، تو رسول کی تشریف آوری کا ایک مشن ہوتا ہے. اس مشن کے اندر طیب لوگ الگ ہو جاتے ہیں، خبیث لوگ الگ ہو جاتے ہیں، اور جن کی خباثت مقدر ہو جاتی ہے پھر ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے. تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر کو چن لیا، تو یہ شہر اب منحوس ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ شہر کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے صاف الگ کرنا ہے، خبیث کو الگ کرنا ہے، پھر خبیث پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہاں پر عذاب بھی آنا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس کے بعد قرآن پاک نے جب بھی خطاب کیا ہے تو یثرب نام استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے المدینہ لفظ استعمال کیا. حالانکہ مکہ کے لیے قرآن میں مکہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، بکہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، شہر کا نام، لیکن اللہ نے یثرب نام کبھی بھی استعمال نہیں کیا. اور یہ جو لفظ آیا ہے یہ منافقین کا قول اللہ نے نقل کیا. جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں دیکھیں گے، ما کان لأہل المدینہ. اسی طریقے سے سورہ توبہ میں اور بھی ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. تو ہر جگہ اللہ رب العزت نے المدینہ یہ لفظ استعمال کیا. تو اللہ ہی کی طرف سے یاد رکھ لیجئے گا، اس سنت کا آغاز ہوا جو نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنے عمل سے قائم کی، کہ اگر کسی جگہ کا یعنی شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اچھا نہیں تھا، اس کا میننگ اچھا نہیں تھا، اللہ نے اس نام سے پکارا ہی نہیں شہر کو. مکہ کو مکہ لفظ سے پکارا، لیکن مدینہ کو یثرب لفظ سے نہیں پکارا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی اس مزاج کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عملی لحاظ سے بیان کر دیا کہ یہ پھر اب مدینہ ہے، طابہ ہے، طیبہ ہے. مدینہ ہم منورہ، مدینہ طابہ، مدینہ طیبہ، مختلف اس کے نام رکھے جاتے ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یثرب نام سے نہیں پکارا جائے. اچھا، یہاں سے ضمن ایک اور چیز سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ گئے کہ برا نام جو ہے یہ بھی اخلاق سے گری حرکت ہوتی ہے. بھائی دیکھیے گا، اس لیے کہ اس کے معاشرے کے اندر ایک برے اثرات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک شخص سے اسے پیار سے بولے یا کچھ بھی ہے، اس کا نام منحوس ہو، آپ تھوڑا سا غور کریں، وہ کہیں پر بھی اور منحوس کیا حال ہے. دیکھیں، جو بھی شخص اس کو سنے گا، فرسٹ ٹائم سنے، سیکنڈ ٹائم سنے، اس کے ذہن کے اندر ایک ضرور بات آئے گی، ہر بندہ اس کو منحوس کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی منحوسیت والی بات ہونی چاہیے، جبھی تو لوگ اس کو منحوس کہتے ہیں. یہ کہیں آتا ہوگا منحوسیت آ جاتی ہوگی، کہیں کھاتا ہوگا تو منحوسیت آ جاتی ہوگی، اس لیے منحوس نام اس کا نام رکھ دیا ہے. تو اسی لیے جب برا خطاب ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، اس سے ایک معاشرے کے اندر دنات پیدا ہو جاتی ہے سوچ کے اندر. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ نے جس طرح یثرب کو یثرب کبھی نہیں پکارا، مدینہ، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی پھر اسی عمل کو آگے لے کر کے چلے تھے. کسی پرٹیکولر شخص کا، صحابی کا، صحابیہ کا نام اگر ایسا ہوتا جس کا میننگ اچھا نہ ہو، جس کے میننگ میں لوگوں کے اندر ایک دنات اخلاق کی پیدا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام اس نام کو بدل دیا کرتے تھے. جیسے کسی کا نام آسیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدل دیا کہ آسیہ نافرمان کو کہتے ہیں. اب ایک شخص کا نام ہی نافرمان ہے تو اوبویسلی لوگ سنتے ساتھ ایک غیر شعوری طور پر ایک چیز کو سمجھنا شروع کر، نافرمانی والا عنصر اس کے اندر ہے. اسی لیے یاد رکھیے گا، برے ناموں کو بدل دینا، اچھے نام رکھنا، یہ خاص اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جس کا اشارہ دیا، جو قرآن کے مزاج سے ہم سمجھتے ہیں. اسی کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کنٹینیو کیا.
آج بھی اگر کوئی جگہ ہے، اگر کوئی شخص اس کا نام اچھا نہیں ہے کہ جس سے ایک ذہنی دنات کا شکار معاشرہ ہو سکتا ہے، اس کے صحبت والے لوگ ہو سکتے ہیں، ہمیں اس نام کو نہیں پکارنا چاہیے بلکہ نام بدل دینا چاہیے، اور نام بدلنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہیں سے ضمن ایک اور میں بات بتا دوں، ہمارے یہاں ایک لفظ ہے بہت زیادہ بولا جاتا ہے، عاشق، ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس عشق کے لفظ کو بھی تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں دو طبقے رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو صوفیاء کا رہا ہے، وہ اس لفظ کا استعمال کثرت سے کرتا آیا ہے، اور اس لفظ کو وہ جواز بھی بیان کرتا ہے، بڑے فخر بیان کرتا ہے کہ عشق کے لفظ سے اپنے آپ کو تعبیر کرنا کہ مجھے اللہ سے عشق ہے، مجھے رسول سے عشق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کو مجھ سے عشق ہے، یہ اطلاقات کو جائز کرتا ہے۔ اس مزاج کو جب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ صوفیاء کے مقابلے میں جتنے بھی محققین علماء کرام تھے ان کا نظریہ یہی تھا کہ عشق کا جو لفظ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں بولنا چاہیے، پسند نہیں کیا، اسے گری اخلاق سے حرکت شمار کیا علماء نے۔ یہ مسئلہ بھی اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا اب ایسا کیوں ہے؟ وہ ایسا اس وجہ سے ہے، اور نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عشق کا لفظ چونکہ عربی ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں چونکہ تقریباً 40% چونکہ عربی ہے اور عربی کا اس کے اندر مواد ہے، اس لیے بہت مشابہت بھی پائی جاتی ہے الفاظ کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت عشق کا لفظ زمانہ جاہلیت میں باقاعدہ چلتا تھا، اور ان کے اشعار میں موجود بھی تھا، بلکہ خود کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، ان محمدً عشق ربہ، یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو لگتا ہے کہ اللہ سے اس کو عشق ہے۔ اس طرح کے جملے زمانہ جاہلیت میں استعمال ہوتے تھے، ان کے اشعار میں استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن حیرت والی بات یہ ہے، قرآن پاک نازل ہوا، شروع سے لے کے آخر تک کا پورا قرآن پڑھ لیں، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث موجود ہوں جو صحیح سند اور متن کے ساتھ موجود ہیں، شروع سے لے کے آخر تک آپ سب کا مطالعہ کر لیں، کبھی بھی عشق کا لفظ نہ اللہ نے استعمال کیا نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ جب بھی استعمال کیا محبت کا لفظ استعمال کیا، اور اگر کہیں محبت کے اندر شدت بھی آ گئی تو اس کو بھی قرآن یوں ذکر کرتا ہے، اشد حبا للہ، اشد حبا، شدید محبت، عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو یہ خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ لفظ عشق اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا معنوی عنصر ضرور تھا کہ جو پسند نہیں کیا، نہ اللہ نے اس کا اطلاق کرنا پسند کیا، نہ پوری زندگی مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اطلاق کو پسند کیا۔ اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ محبت اور عشق، جب عشق کا اطلاق ہوتا ہے اردو کے اندر بھی عربی کے اندر بھی، یہ ہر ایک محبت پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا غالب اطلاق ہوتا ہے ہر وہ محبت جس کے اندر شہوت کا عنصر آ جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا مجازی محبتیں جتنی ہوتی ہیں اس کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے، فلاں کو فلاں سے عشق ہو گیا، محبت کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے، لیکن جہاں محبت کے اندر شہوت کا عنصر آنا شروع ہو جائے وہاں غالب اطلاق عشق کا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ محققین کو پڑھیں گے، ابن ابی العز شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، محقق ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ ہے، اس کے علاوہ فقہ حنفی کے بہت سے محققین، خود احمد رضا خان صاحب نے بھی اس کو ذکر کیا ایک مقام پر، بہت بڑی فہرست ہے۔ محققین علماء ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ اس کا غالب اطلاق عشق کا اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، لہذا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں اس لفظ کو استعمال نہ کیا جائے۔ یہ کہا جائے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے شدید محبت ہے اللہ سے، اس کے رسول پاک علیہ السلام سے، عشق ہے بالکل پسندیدہ لفظ۔ دیکھو یہ حلال حرام کی بحث نہیں ہے، ہر چیز حلال اور حرام کے زمرے میں نہیں ڈالتے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن پاک یوں بھی سمجھاتا ہے، اخلاق سے گری بات، دنات والی بات، گھٹیا سوچ کی بات، یہ اچھی سوچ کی بات۔ اچھا اب ہمارے یہاں چونکہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں، انڈیا میں، یہ عشق کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بولتے ہیں، ظاہر ہم اس کو حرام کا فتویٰ تو نہیں دیتے لیکن اچھی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیوں۔ ہر وہ بندہ جو مجمع میں بول سکتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، آپ انہی سے کہیں کہ آپ بیچ مجمع کے اندر کیا یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، میں اپنی بہن کا عاشق ہوں؟ اب دیکھیے گا فوراً چہرہ بدل جائے گا۔ ہم بیچ مجمع کے اندر یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے میری بہن سے عشق ہو گیا، نہ، اس لیے کہ آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ بہن سے عشق، ہر بندہ اس کو شہوت والی محبت کے اوپر لے کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہے عشق کا جو لفظ ہے یا عاشق کا جو لفظ ہے یہ ہمارے بھی ماحول کے اندر اسی پر غالب اطلاق کیا جا رہا ہے جس محبت کے اندر شہوت کا عنصر آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا عاشق رسول ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بولے اب میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، یہ برا لگے گا۔ عاشق رسول لفظ اس لیے ہمیں برا نہیں لگ رہا، اس لیے کہ اب چونکہ ایک ماحول بن چکا ہوا ہے، ایک فضا بن گئی ہے، سنتے رہے تو وہ چیز دل سے نکل گئی ہے، اس لیے حرام کا فتویٰ تو نہیں دیا جاتا، لیکن اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور اعلیٰ بارگاہ کے اندر الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ ہر وہ لفظ کہ جس کے اندر دنات پائی جائے معنوی لحاظ سے، اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔ یہی چیز اللہ کی اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آئی، اسی چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے لے کے گئے، اسی چیز کو محققین آگے لے کر کے چلتے ہیں۔
ہاں صوفیہ کا نظریہ یہاں پر بالکل الگ ہے، اور وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ عشق چونکہ محبت میں غلبے کا ایک کیفیت ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو اللہ کا عاشق بولے، اللہ کو اپنا عاشق بولے، یا ہم بولے کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے عشق ہے، وہ ان سب اطلاقات کو صوفیہ جائز قرار دیتے تھے، محققین منع کرتے، اس لیے کہ محققین جو ہے ظاہر ہے وہ جس مزاج کی بات کر رہے ہیں وہ زیادہ مطابقت ہے قرآن سنت سے، اس لیے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ خود کو عاشق رسول جملہ نہیں بولنا چاہیے، مجھے محبت ہے اللہ سے، کیونکہ یہی لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ عشق کا لفظ عربی میں موجود ہوتے ہوئے، عشق کا لفظ چلتے ہوئے زمانہ جاہلیت میں ان کے اشعار کے اندر بھی کبھی زندگی میں اللہ نے استعمال نہیں کیا، کبھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کا جملہ لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ہر مقام کے اوپر محبت اشد حب للہ، محبت کے اندر شدت بھی ہو تو شدید محبت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یہی زیادہ مناسب ہے، اور مانوی دنات سے انسان بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بہرحال پھر میں احتیاطاً بول رہا ہوں، ہمارے یہاں عاشق رسول جملہ زیادہ بولا جاتا ہے، کبھی بھی حرام کے فتوی نہیں دے دینا، دیکھو لوگوں کے اندر تشویش بھی پیدا نہیں کی جاتی، یہ بڑا مسئلہ ہمارے یہاں، ایک نقطہ نظر ہے جو استدلال میں کمزور ہے، ہمارے یہاں پر اس پر عمل ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہر بحث میں نے آپ کو کہا نا حلال حرام کی بحث نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بہت سے لوگ عاشق رسول جملہ استعمال کرتے ہیں، ہم نے ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، لیکن ذلیل کر کے کبھی اصلاح نہیں ہوتی، یا کسی کو حرامی بول کے کبھی اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح ان کو سمجھائیں بھی، یہ بھی بتائیں یہ مسئلہ حلال حرام نوعیت کا نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں ایسے الفاظ جس کے اندر دنات آئے تھوڑی سی بھی منع کر دیتے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں احتیاط کریں، ایک ادب کا تقاضا ہے، عام بول چال میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا یہی وجہ ہے کہ عشق کا جو لفظ ہے، پھر سمجھائیں کہ عشق کا جو لفظ ہے ہمارے یہاں کن معنی میں مستعمل ہے، آپ دیکھیں، چلو آپ کہتے ہیں دینی حوالے سے بھی عشق کا لفظ چلتا ہے، لیکن غالب رجحان اس کا ہوتا ہے جہاں محبت میں شہوت کا عنصر آ جائے، جس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ ہم بیچ چوراہے میں نہیں بول سکتے کہ کسی کو یہ اپنی بہن کا عاشق ہے، لوگ غلط سمجھتے ہیں، جب عاشق کا لفظ بہن کے ساتھ جڑے ہم برا سمجھتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بھی جوڑنا احتیاط کرنی چاہیے، طریقے سے آپ سمجھائیں گے، فوراً بدعتی بنا دینا، فوراً جہنمی بنا دینا، فوراً کہہ دینا کہ بھائی یہ بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے یہ حرام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، یہ جو انداز ہے نا ہمارے، اس انداز سے پھر اصلاح نہیں ہوتی، ضد بازی ہو جائے گی، سامنے والا آپ سے نفرت کرے گا، اصلاح قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔